اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، ساتھیوں، چوتھے پارے کا خلاصہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے محبوب ترین اور سب سے اپنا قیمتی اثاثہ مال خرچ کرنے کا کہا ہے۔ تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم سب سے اپنی اچھی اور پیاری جو تمہیں چیز لگتی ہے وہ خرچ کرو، تو پھر تمہیں کامل نیکی، مکمل نیکی پھر تمہیں حاصل ہوگی۔ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو ایک دو مثالیں بھی سن لیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کے جذبات کیا تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا میری جائیداد میں سے سب سے زیادہ جو مجھے محبوب مال ہے وہ ہے بیر و ہا، با کے فتح یا کے کسرہ بے اور را کے اوپر ضمہ، بیر و آگے ہا حلقی والا بیر و ہا۔ یہ ایک باغ تھا جو عین مسجد نبوی کے سامنے تھا، اللہ کے نبی اس میں تشریف لے جاتے اور اس کا جو میٹھا پانی تھا اللہ کے نبی اس کو پیتے، اس کے اندر سیر وغیرہ کرتے۔ تو صحابی رسول حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر دیں، میں نے اس کو اللہ کے راستے کے لیے جو ہے دے دیا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سبحان اللہ، اپنا سب سے قیمتی اثاثہ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی جان نثاری اور ایسی قربانیوں کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا اس سے بڑھ کر اچھا مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اصل جو ہے وہ اپنے پاس رکھو اور اس کا جو پھل ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، پچھلے روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی فضیلت بیان کی گئی۔ ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ کی فضیلت، اللہ کی زمین پر سب سے پہلے تعمیر ہونے والا عبادت کی غرض سے جو اللہ کا گھر تھا وہ خانہ کعبہ ہے۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر تو قبلہ ہے، بیت المقدس ہے، جبکہ مفسر کیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر القرآن کے اندر تفسیر میں یہ ثابت کیا ہے کہ بیت المقدس تعمیر کرنا یہ کوئی رب کا حکم نہیں تھا۔ حضرت سلیمان رضی علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی سو سال بعد پھر لوگوں نے اسے اپنا قبلہ مان لیا، تو اسی طرح پھر یہ کام چلتا رہا۔ اللہ نے اس کو قبلہ بنانے کا اللہ نے نہیں کہا تھا، اور پھر لوگوں نے جب اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، رب کی بھی گرفت اس کے اوپر نہ ہوئی، تو پھر یہ کام چلتا رہا۔ بار کہ انہوں نے ایک مفصل بحث اس کے اوپر کی ہے تفسیر القرآن کے اندر۔ تو یہود نے اعتراض کیا کہ سب سے پہلا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، تو یہ بات ان کی سراسر غلط تھی۔ سب سے پہلا روئے زمین پر اگر جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ مسجد حرام تھی۔ دلیل ملاحظہ فرمائیں، حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پوچھا پھر کون سی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ اور میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا جو ہے وہ دورانیہ ہے، کتنی مدت ہے، فاصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال۔ یہ صحیح بخاری حدیث انبیاء کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بننے والا وہ خانہ کعبہ مسجد حرام تھا۔
اور اس کے بعد وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج کی فرضیت اس پر ہے جو حج کے سفر کے اخراجات کا اہل ہو، اور جب جائے تو پیچھے اہل خانہ کے لیے بھی کوئی چھوڑ کر جائے، اور وہاں کے اخراجات جو ہیں تو وہ بھی اس کے پاس ہوں، پھر اس کے اوپر فرض ہے، اس میں تاخیر کرنا یہ جو ہے یہ پھر جائز نہیں ہے، اس کو فوراً حج کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور باہمی جوڑ، آپس کے اندر اختلافات کو ختم کرنا، آپس میں رابطے اپنے باہمی جوڑ کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو لوگوں مضبوطی سے پکڑو، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر دی کہ کائنات میں جتنی امتیں گزرے ان میں سے سب سے بہترین اگر کوئی امت ہے تو امت محمد رسول اللہ ہے۔ تم اچھائی کا، بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے یہ۔ اور آگے فرمایا اگلے صفحے پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، اے لوگو، اے ایمان والو، بطانۃ من دونکم لا یألونکم الا خبالا، اپنے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تم سے جلتے ہیں۔ مسلمان آپس میں موحد، آپس میں دیندار لوگ تم اپنی دوستیاں تعلقات یارانے بناؤ، اپنے علاوہ کسی اور غیر مسلم کو، یہودی، عیسائی، مجوسیوں کو اپنے تعلقات میں شامل نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا آگے پھر 3 قسم کے غزوات کا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، 3 غزوات، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، یہ 3 غزوات کا اللہ نے یہاں بیان فرمایا، لیکن یہاں غزوہ احد کے بارے میں ہے جو کم سے کم 50-55 آیات پر مشتمل، اس غزوہ احد کی تفصیل اور معاملات سب کچھ ہیں۔ یہ اسلام کا سب سے عظیم الشان جو ہے غزوہ تھا، غزوہ عظیم الشان جو 17 رمضان جمعہ کے دن یہ پیش آیا، اور کفار کو اس کے اندر واضح شکست ہوئی غزوہ بدر کے اندر۔ پھر احد کے اندر سن 3 ہجری کو کفار نے انتقام لینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مدینہ پر حملہ کیا۔ اولاً تو احد کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین 50 کے قریب ایسے صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی نے جبل رمات ایک درے کے اوپر بٹھایا تھا، یہ پیچھے سے خطرہ تھا، یہاں بیٹھ جاؤ، یہاں سے کوئی کافر حملہ نہ کر دیں، لیکن ان صحابہ نے جبل رمات کو، اس درے کو جو چھوڑا، 50 صحابہ تھے وہ نیچے مال غنیمت لینے کی غرض سے نیچے آ گئے، درہ خالی ہوا، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے جنگجو بہادر انسان تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد آگے پھر سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء یعنی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فضیلت دی، پورے قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ نساء عورتوں والی صورت، یعنی جس میں عورتوں کے مسائل معاملات ہیں، خواتین کی یہاں سے عظمت ہمیں صاحب ملتی ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی بات، یتیموں کے مال کی حفاظت کریں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کے سپرد کرو، ان کی حفاظت ذمہ ہے۔ اور دوسری بات، تعدد ازواج، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہاں سے فرمایا کہ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے بشرط کہ حقوق کی ادائیگی کرنے کے لائق ہو۔ اور تیسری بات، میراث بیان کی، جہاں مردوں کے حصص بیان کیے وہاں عورتوں اور بچوں کے حصص بھی بیان کر دیے، جبکہ دور جاہلیت میں بچوں کو، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا غنیمت سے، تو اللہ تعالیٰ نے یا للرجال نصیب اور فرمایا وللنساء نصیب یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے، مردوں کے، خواتین سبھی کے حصے جو ہے وہ اللہ نے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بیان فرما دی۔ اور چوتھا جو اہم مسئلہ ہے چوتھے پارے کے اندر اور سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں، وہ ہے محرمات کا بیان،
یعنی محرم وہ کون سی عورتیں جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے؟ وہ فرمایا مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں اور بہو سے بھی سسر نکاح کسی صورت میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 قسم کے ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ اسباب ہیں نسب، خونی رشتے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رضاعت کے جو رشتے ہیں جن سے ہم نے دودھ پیے جن خواتین کی، ان خواتین سے اور ان کے آگے اولادوں سے، بچیوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح مساہرت کے اندر ساس آتی ہے، ساس سے بھی انسان کبھی نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے چوتھے پارے کے اندر۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔